بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب کوفہ کی فضائیں ساکت ہو گئیں تب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی، ایسی آواز جو پتھروں میں بھی ایمان جگا دے اور غافل دلوں کو لرزا دے۔ ممبر ہل رہا تھا، قوم سن رہی تھی اور علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، کیا تم نے وہ حق بھلا دیا جس کے لیے خون بہایا گیا تھا؟ آج ہم ان خطبات کے قریب جا رہے ہیں جو صرف الفاظ نہیں، عدل علی رضی اللہ عنہ کی گونج ہے، وہ گونج جو صدیوں سے دلوں میں بیداری پیدا کر رہی ہے۔ یہ خطبات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان صرف کہنے سے نہیں، نبھانے سے زندہ رہتا ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج ہم سنیں گے وہ صدا جو کوفہ میں اٹھی تھی مگر قیامت تک سنائی دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی کامیابی کا مالک ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں صرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بہترین اخلاق اور کردار کا پیکر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے دلوں میں دین کی محبت اور اس کی عظمت کو بسائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے اور تمام مشکلات آسان کرے اور آپ کو سچے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تقرری میں دیانتداری کے شاندار اصول اور معیار پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوفہ کی سرزمین کا رخ کریں گے جو کہ امیر المومنین کی خلافت کا مرکزی شہر اور دارالخلافہ بھی تھا۔ یہاں کے باشندوں کے ساتھ آپ کے والہانہ اور تاریخی خطبات کا ذکر کریں گے۔ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فصاحت، آپ کا تقوی اور آپ کی سادگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح عظیم صحابی اور مجتہد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بھی اعلیٰ ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا دل و جان سے احترام کرنا ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کے مابین ہونے والے تمام اختلافات حکمت اور اجتہاد کی بنا پر ہوئے تھے۔ ہمیں ان کی عظمت پر شک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر دور خلافت شہر کوفہ میں گزرا۔ یہ شہر مختلف طبقات اور متضاد خیالات کا مرکز تھا، اس لیے آپ کو کوفہ کے لوگوں سے بار بار نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں خطاب فرمانا پڑا تاکہ وہ حق کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خطبات میں جوش، درد، غیرت دینی اور حکمت کا ایک بے مثال امتزاج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خطابات دراصل فتنہ و فساد کے خلاف ایک مضبوط اور واضح اعلان تھے۔ عزیز دوستو، جنگ صفین کے بعد کوفہ کے بہت سے لوگ سستی اور بے عملی میں پڑ گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر اہل کوفہ سے بہت درد بھرے لہجے میں شکوہ اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم میں بزدلی اور کم ہمتی سرایت کر چکی ہے؟ میں تمہیں جہاد اور نیکی کی طرف بلاتا ہوں مگر تم بہت سستی دکھاتے ہو۔ اس سے میری بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی سستی صاف نظر آتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو ان کے آباء و اجداد کی بہادری کا حوالہ دے کر جوش دلایا۔ معزز ناظرین کرام، اس شکوے میں تو ہمارے لیے ایک بڑا اور اہم پیغام ہے کہ قیادت جب حق کی طرف بلائے تو پیروکاروں کی سستی بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہمیں آج اپنے دین اور ملک کے لیے بے عملی کی بجائے جوش و جذبہ دکھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ تربیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کا کام سستی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ہر حال میں ہمیں غیرت، ہمت اور جوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا ایک مستقل موضوع دنیا کی حقیقت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو سمجھایا کہ یہ دنیا بہت دھوکے باز اور فانی ہوا کرتی ہے۔ تم لوگ اس عارضی زندگی کے پیچھے دوڑ کر آخرت کو ہرگز فراموش مت کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل کامیابی صرف آخرت کی زندگی میں ہی حاصل ہوگی۔ دنیا کی چکا چوند اور اس کی عارضی لذتیں انسان کو بہت گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ خطاب سن کر بہت سے لوگوں نے دنیا سے بے رغبتی
سختی اختیار کر لی تھی۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ ہمیں اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنے قیمتی وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم ہمیں ہر حال میں زہد اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں کو ہمیشہ آخرت کے اعلیٰ اور حسین منازل پر رکھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، خارج کا فتنہ کوفہ کے لوگوں کو بہت سے زیادہ ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف بہت سی گمراہ کن اور جھوٹی باتیں پھیلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر ان کے شبہات کا بہت مدلل جواب دیا۔ آپ نے ثابت کیا کہ ان کا نعرہ حکم صرف اللہ کا ہے، سچا ہے، لیکن وہ اس سچے نعرے سے غلط اور باطل مقصد لینا چاہتے ہیں اور غلطی پر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خارج کو کئی بار نصیحت کی مگر وہ اپنے فتنہ سے باز نہ آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو اس فتنہ کے خطرات سے مکمل طور پر خبردار بھی فرمایا۔ معزز ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں ہر طرح کے فتنے میں رہنمائی کا اصول سکھاتا ہے کہ حق بات کو بھی باطل مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوشیار رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر گمراہ کن بات کا جواب دینا ضروری ہے اور ہمیں علماء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ جب خارج کا فتنہ اپنی انتہا کو پہنچا تو امیر المومنین نے نہروان کی طرف رخ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم بڑے جوش کے ساتھ جاری کیا، مگر بہت سے لوگ اس حکم کو سن کر بھی لیت و لال اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور شدید خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو تنبیہ کی تھی کہ اگر تم لوگ حق کے راستے پر مضبوطی سے نہیں کھڑے ہوئے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو یاد دلایا کہ فتح ہمیشہ صرف اور صرف حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب مسلمانوں کو ہر حال میں مستعد رہنے کا سبق دیتا ہے۔ جب وقت آ جائے تو کسی بھی طرح کا خوف یا بہانہ نہیں کرنا چاہیے اور تیار رہے۔ دین اور حق کی حفاظت کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تیاری لازم ہے۔ یہ تیاری ہی دراصل کامیابی اور رضا الہی کو حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات دراصل فصاحت اور بلاغت کا ایک خزانہ ہے۔ یہ خطبات نہج البلاغہ جیسی کتابوں میں محفوظ ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان میں مٹھاس، شیرینی، جوش، ادب اور تاثیر کمال کی تھی۔ یہ الفاظ کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح لگتے اور ان کو جگاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے غافل لوگ ہوش میں آئے اور توبہ کر کے واپس ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بات میں تاثیر تب ہی آتی ہے جب کہنے والے کے دل میں اخلاص ہو اور نیت صرف اللہ کی رضا پانے کی ہو۔ ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ نرم، شیریں اور حکمت والی باتوں کا عادی بنانا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ اہل کوفہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات صرف تقاریر نہیں تھی، بلکہ یہ امت کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ایک رہنما ہے۔ ان خطبات میں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اہم اصول شامل ہیں۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے عمل کریں اور کسی بھی دنیاوی فتنہ کو اپنے دل پر غالب نہ ہونے دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل کے سب سے روشن پہلو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ عدالت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے نظام عدالت کو کتنا پاکیزہ اور انصاف پر مبنی بنایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی اور ایمان افروز گفتگو اچھی لگی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس عظیم مقصد کا حصہ بنے۔ آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے دعائے خیر اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔